سب سے قیمتی اور پہلی اور جو ہے ضروری چیز یہ ہدایت ہے انسان کی. اگر اللہ چاہے سب کو ہدایت دے دے اور ہر چیز کو ہدایت دے کر پیدا کر کے اس کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ کا ایک دستور ہے ہدایت کے لیے. ایک عالم اسباب ہے. انسان جس چیز کو کا سبب اختیار کرتا ہے، اللہ دنیا میں یہ جو ہے اللہ کا دستور ہے. عام طور پر جس کا سبب اختیار کرتا ہے اللہ اس کا نتیجہ دے دیتا ہے. لیکن ہر سبب کا نتیجہ، ہر سبب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ جیسے انسان چاہتا ہے ظاہر ہو جائے، اس کا وعدہ نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. جیسے ابھی جو سیلاب آئے ہیں، لوگوں نے کیسے کھیتیاں اگائی تھی اور کھیتیاں کرنے کے طریقے اور زمیندار خوش تھے، اور کیسے جناب پانی آیا اور سب کو بہا کے لے کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ ہے. تو سب سے بڑی جو ضرورت ہے جو ہدایت، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک جو ہے محنت دی. باقی تمام محنتوں اور سبب کو اختیار کرنے پر اس پر بھی نتیجہ اللہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن وعدہ نہیں ہے. لیکن ہدایت کی محنت ایسی ہے کہ جس پر اللہ نے وعدہ کیا. والذین جاہدوا فینا، جو اپنی کوششیں اور اپنی محنت اور جان اور مال اللہ کی رضا کے لیے لگائیں گے، لنہدینہم سبلنا. لام تاکید کا ہے، دو نون تاکید کے ہیں، اور پھر سبلنا ہم اپنے سارے راستے. یہاں وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ جان و مال کو لگائیں گے، کوشش کریں گے، البتہ ضرور و ضرور ہم ان کو اپنی ساری وہ راہیں جو اللہ تک پہنچانے والی ہیں اس کو دکھلا بھی دیں گے، سمجھا بھی دیں گے اور چلا بھی دیں گے اور مقصود تک پہنچا بھی دیں گے. اتنا بڑا وعدہ ہے. اور انسان محنت کس سے؟ کہ آسمان سے تارے توڑ کر لائے گا، یا سورج کو کھینچ لے گا، یا سمندروں کی دریاؤں کے رخوں کو بدل دے گا. ایسی محنت جو انسان کے بس کی بات نہ ہو. بس اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور جو ہے تقوی والی زندگی اپنا لو اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے تم لگا دو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے، ارحم الراحمین ہے. سب کو اللہ جس کو علم دیا اللہ نے دیا، تو وہ طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بناتے. پہلی امتوں کو دین اور شریعت دی تھی تو ان کی استطاعت کرتی تھی تو شریعت پر عمل کرنے کی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ فلاں حکم یہ میری طاقت سے اوپر ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر اور آپ کی دوہری بعثت کہ جیسے آپ جو ہے اللہ کا دین اور پیغام بھی لے کر آئے اور امت کے لیے دین کی محنت بھی لے کر آئے. آپ انبیاء ہیں. کہتے ہیں ساری زمین ایمان والوں سے بھر جائے تو ایک وہ ہستی جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لے آئے اور ایمان ہی پر انتقال ہوا، چاہے ایک نظر دیکھا. یہ صحابی ہیں. روئے زمین ایمان والوں سے، اولیاء اللہ سے، محدثین سے بھر جائے، اولیاء سے بھر جائے تو ایک صحابی کی قیمت سے زیادہ ہے. اور ساری روئے زمین جہاں صحابہ سے بھر جائے تو ایک نبی کی حیثیت اور ایک نبی کی قیمت اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ہے. جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے. آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں اور آپ جو ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ تو بڑا آدمی ہے، بڑے اچھے لباس والا ہے، یہ کہیں کسی مجلس کی طرف آئے تو لوگ متوجہ ہو جائے، بات کرے تو لوگ اس کی بات کو سنیں، یہ کسی کی سفارش کرے تو فوراً اس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے، حتیٰ کہ مجھ سے اگلی بار کسی گھر میں نکاح کا پیغام دے دے کہ مجھے میری منگنی کر دو اور میرے جو ہے اپنی لڑکی سے بیاہ دو تو فوراً اس کا بیاہ کر دیا جائے. تو آپ خاموش رہے. پھر ایک اور شخص گزرے، سادہ سی حالت تھی اور جو ہے بڑا گندا بال اور بڑا جو ہے اوبال آلودہ جسم تھا. تو حضور فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ کسی مجلس میں آئے تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ، سفارش کرے تو کوئی سفارش قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کہیں پیغام دے دے نکاح کا
تو پھر یہ کوئی اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں. فرمایا صحابہ تم تو ظاہر کے اعتبار سے یہ کہہ رہے ہو، اور میں اللہ کا نبی جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں اس کے اعتبار سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلا وہ شخص کہ روئے زمین بھر جائے، کوئی بارش برابر بھی جگہ خالی نہ ہو اس انسانوں سے، یہ ایک میرا صحابی یہ ایمان صفات والا دنیا پوری روئے زمین بھرے ہوئے انسانوں سے یہ بہتر ہے. آج 7 ارب انسان ہیں، پھر بھی کتنے میدان خالی ہیں، کتنے کھیت خالی ہیں، کتنے صحرا خالی ہیں، تو روئے زمین بھر جائے. تو انسان کی قیمت اس کے ایمان اور صفات اور اعمال کی وجہ سے. ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، کہیں بیٹھی ہوئی تھی، سر راہ لوگ گزر رہے تھے، تو ایک جو ہے ضرب برف اور وہ ہے بڑے اچھے لباس میں اپنے حشم اور خدم کے ساتھ ایک آدمی گزرا. اب یہ عورت اپنے بچے کو دیکھا اور اس آدمی کی یہ حیات اور یہ کیفیت اور یہ شان اور اس کے ساتھ حشم و قدم، تو اس زبان پر ایک دعا، اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا، میرے بچے کو کیا بنا ایسا. بچے نے ماں کا دودھ چھوڑا اور کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنائیے، مجھے ایسا نہ بنائیے. ہے نا چند لوگ کہ جنہوں نے ماں کی گود میں کے بارے میں بات کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور صاحب وہ شرح ہے یا کیا شرح ہے وہ، اور یہ ہے یہ بچہ اس کے بارے میں بھی، اور وہ جو اصحاب الاخدود النار اس بچے نے بھی بات کی تھی. جو اس بادشاہ نے پورا ایک نوجوان نے اپنی جان کی قربانی دی کہ بادشاہ سلامت تم مجھے مارنا چاہتے ہو، تم مجھے مار نہیں سکتے. ہاں، اور یہ سامنے ہے کہ میری قربانی پر اللہ ان سب کو ہدایت دے. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الخلود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. ان لوگوں کا کیا جرم تھا؟ یہ لوگ جرم یعنی یہ جو ہے مدہ جو دم سے کیوں شاید ان لوگوں کا جرم کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے. اللہ کی ذات پر ایمان لانا جرم نہیں ہے، یہ سب سے بڑی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی نہیں ہے. تو بہرحال تو اے اللہ مجھے ایسا نہ بنائیے بیٹھنے کا. تھوڑی دیر بعد ایک باندھی تھی بیچارے کمزور سی، اور باندھی تو ایک عورت تھا، پھر وہ باندھی ہو اور لوگ اس کو پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے، اور کیا کہتے ہیں سرف تھی اور چورنی تو نے چوری کی، سنے کی، اور بدکار تو نے بدکاری کی، یہ الفاظ کہہ رہے تھے اور پیٹتے جا رہے تھے. اب ماں کا کلیجہ اور دل اور یہ منظر مکے کھڑے کر دینے والا. تو اس نے اپنے بچے کے لیے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنائیے. بچے نے دودھ ماں کی چھاتی چھوڑی تو کہا اے اللہ مجھے ایسا بنا دے. او بھائی، انسان کی قیمت اللہ کے ہاں یہ خواہشات کا پورا ہونا اور مزے والی زندگی ملنا اور نرمی سے زندگی گزر جانا، اس کے ساتھ اس کی قیمت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے معاذ ایاک والتنعم، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے صلاحیتوں کو اس پر لگانا. نعمتیں اللہ کے تو اس کا انکار نہیں. ایاک والتنعم باب تفاعل ہے جس میں تکلف ہے. میرے کپڑے اچھے ہو جائیں، ساری صلاحیت اس پہ لگ رہی ہے. میرا کھانا اچھا ہو جائے، دوست یار آنے کے وقت کیا تم نے دعوت کی ہے. میرا گھر اچھا ہو جائے، ہر ایک میرے گھر کو دیکھ کر داخل میں انگلی کیا خوبصورت گھر بنایا ہے. میرے کپڑے اچھے ہو، سواری اچھی ہو جائے. اس کی کوشش کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، تمہاری صلاحیتیں اس پہ لگنے کا نہیں. اللہ تمہیں سب کچھ دے گے اور اللہ نے سب کچھ مسخر کیا ہوا ہے. پہلے ہی بھی اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے. هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا. اور پھر وجہ بھی بنائی کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش مت کرنا. کیوں؟ اس لیے فإن عباد اللہ، ایک عام ایمان والا جس کو پتا ہے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، معبود حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا چاہتا ہو تو وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش نہیں کرتا. ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین. تو اس لیے انسان کی جو قیمت ہے اس کی جو ہے دل کی یقین
اور جو ہے جسم سے اعضاء کا استعمال اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرنا اور صفات سے تو اللہ نے اس ہدایت کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے محنت کے ساتھ جوڑا ہے. اور جیسے میں کہا جاتا ہے کہ باقی زراعت کی محنت ہے، اس کا نتیجہ غلے ہے اور کرم اناج کا آنا ہے. تجارت کی محنت ہے، اس کا نتیجہ نفع اور پیسے کا آنا ہے. صنعت کی محنت ہے، اس سے گھروں کا چیزوں سے بھرنا ہے. سیاست کی محنت ہے، اس سے عہدے اور بادشاہ تک پہنچنا ہے. یہ سب محنتیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی، یہ اسباب ہیں اور ان کا نتیجہ ہے. لیکن کسی نتیجے پر انسان اپنی صلاحیتیں لگائیں، اللہ تعالیٰ وہ دے دے، اس کا وعدہ نہیں ہے. اللہ اپنی حکمت کے ساتھ کسی کو بادشاہ بنائیں گے، کسی کو رعایا بنائیں گے. اللہ کی حکمت ہے. اور فعل الحکیم لا یخرج عن الحکمہ، اور حکیم کا فعل یا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لیکن ایک محنت جو ہدایت والی یہ ایسی ہے کہ یہ ہوگی تو سب سے بڑی ہدایت اللہ تعالیٰ فرمائے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو ہے منظر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ہدایت سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یؤتی بانعم اہل الارض من اہل النار اعلی رؤوس الخلائق. اللہ کا دربار ہوگا، جنت دائیں طرف سے وزینت کے ساتھ لائی جائے گی اور جہنم کو فرشتے اس کی لگام میں کھینچ کر لائیں گے. تکاد تمیز من الغیظ، انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے اتنا اس کا جیسے پھنکارنا، سانپ جو غصے میں پھنکارتا ہے تو ایسے اس سے آواز نکل رہی ہوگی جیسے کہ وہ پھٹ جائے اور آگ اس کی پھیل جائے اور سب کو تہس نہس کر دے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. کافرین اور مجرمین کو تو پکڑ کے، اور کتنی بڑی مقدار ہوگی جو فرشتے پکڑیں گے اور گروہ کے گروہ کو ڈالیں گے. تو جب بھی کوئی فوج ڈالی جائے گی فرشتے کہیں گے او بدبختو، اللہ تو بڑے کریم تھے، اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تھی، اللہ نے یہ عالم اپنی پہچان کے لیے بنایا تھا. کیا اللہ کے انبیاء تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ کیا تمہاری عمر کا گلنا اور سفید داڑھی کا آ جانا، بڑھاپے کا آ جانا یہ تمہیں ڈراتا نہیں تھا؟ الم یا تم یہ سارے نذیر ہیں. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، نذیر تو آئے. فکذبنا، ہم نے اپنی عقل پر عمل کیا اور اپنے معاشرے کو دیکھا کہ دنیا کو ساتھ دے کر زندگی گزارنی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں چلتے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے نبیوں کی اور اللہ کی کتاب کی تکذیب کی. آج ہمارا یہ انجام ہے. تو کہتے ہیں یؤتی بانعم اہل الارض من اہل الدنیا. تو سب سے انسانی تاریخ میں دنیاوی زیب و زینت اور یہاں کی آسائشوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہوگا. یہ سب کچھ تو اللہ نے اس کو دیا، لیکن ہدایت جس کی محنت آج ہم کر رہے ہیں کہ ہم ہدایت میں ترقی کریں اور ہر انسان کو ہدایت ملے جو نبیوں کی فکر تھی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہے، وہ اس کے پاس ساری دنیا اسی اعتبار سے اس کو دیکھے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہ اس شخص کو یہاں سے لیا جائے اور جہنم کے صرف شعلوں میں صرف غوطہ دیا جائے، روکا نہ جائے. جبرائیل علیہ السلام کی وہ رفتار کہ یوسف علیہ السلام کنویں کے منڈیر سے نیچے جو ہے بھائیوں نے دھکا دیا اور اللہ نے فرمایا جبرائیل پہنچو اس کے پانی پر پہنچنے سے پہلے اور یہ جنت کا تخت میرے یوسف کے نیچے رکھ دو. یہ منڈیر سے بھی پانی تک نہیں پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اللہ کا امر لے کر آ گئے. اتنی تیز رفتاری سے جائیں گے اور غوطہ دے کر پھر وہاں کھڑی کر دیں گے اور پھر اس سے پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے اے بندے بتا حل مر بک نعیم قط. نعمت کو استعمال کرنا تو اگلی بات ہے، اچھے مناظر، اچھی شکل، اچھا کھانا، اچھے کپڑے دیکھ کر اور اچھا پھول اور خوشبوئیں اور باغات کو دیکھ کر اور پانی اور نہروں کا ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. کیا تمہارے سامنے تمہیں اتنی خوشی بھی ملی ہے کہ تمہارے سامنے کوئی نعمتیں گزری ہوں اور تمہیں کوئی خوشی ملی ہو؟ اور حالانکہ پیچھے حقیقت کیا ہے کہ اس نے دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے اس کو دی. حل مر بک نعیم قط، کبھی بھی کوئی نعمت تمہارے سامنے سے گزری اس کی خوشی بھی تمہیں حاصل ہوئی ہے؟ وَهَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطْ، کسی لمحے کسی سانس بھی تمہارا سکھ کا سانس تمہیں ملا ہے؟
لیکن اس چھونکے، اس جہنم کی آگ کے چھونکے کا وہ عذاب ہوگا کہ اس کے ذہن سے ساری چیزیں مٹ جائیں گی، اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے دنیا کے اعتبار سے، اور وہ قسم کھا کر کہے گا ما مر بی نعیم قط ولا رأیت خیرا قط، کہ اللہ دنیا کی کوئی نعمت گزری بھی نہیں میرے سامنے سے، اور میں نے تو سکھ کا ایک سانس بھی نہیں لیا۔ بہوا اے ناکام شخص اور بدبخت شخص، تم دنیا کی زندگی کو ضائع کر کے آئے ہو، جس جہنم کے جھونکے نے تمہیں اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا کہ دنیا کی ساری نعمتیں بھول کے ہمیشہ ہمیشہ یہ تمہارا مقدر ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس لیے خبر ہی میں حدیث میں آتا ہے اللہ نے ہر انسان کی امتحان کے لیے بنایا ہے، ساری کائنات تو اللہ کا حکم مان رہی ہے، جب تک اللہ کا حکم ماننے کی اللہ اس کو چلائیں گے جب تک اللہ نے باقی رکھنا ہے، لیکن ان سے اور وہ نافرمانی کر نہیں سکتی۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اختیار اس لیے دیا کہ یہ امتحان ہے اور آگے اللہ تعالیٰ بدلا عطا فرمائے، تو اس لیے اللہ نے جو ہے وہ دنیا کو دارالابتلاء بنایا۔ تو بہرحال یہ اس چیز کے مقابلے میں جو دوسرا حصہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں میں رہنے والا انسانی تاریخ، آج بھی کہتے ہیں کہ یہ صفر سے نعمتوں کے اعتبار سے صفر ایک درجہ بنائے، اس سے بھی نیچے کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، یہ تو ایک زمانے میں ہے، اس زمانے میں جب کہ کتنے اسباب اور کتنی چیزیں ہیں، جب ہم افریقہ کے علاقے میں گئے اور بہت سے عرب علاقوں میں اتنے زیادہ فقر و فاقہ اور اتنے زیادہ عجیب الاسبابی ہے کہ حیرانگی ہوگی کہ اس زمانے میں اور اس سے پہلے کیا حال ہوگا۔ تو حالات کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ اس کے برابر بھی اسم تبدیل کا سیرا ہے، آپ اللہ نے پڑھا اسم تبدیل، یہ سب سے زیادہ برابر بالکل ہے تو تکلیفوں کے اعتبار سے، لیکن اس نے ان حالات میں بھی اللہ کی معرفت اور اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین میں ڈگمگاہٹ نہیں آنے دی۔ اللہ کو ہمیں ایمان کی حقیقت اور کمال عطا فرمائے، اور کسی موقع پر بھی اللہ کا حکم کیا ہے آگے پیچھے نہیں کیا، اور ہر تکلیف سب دیکھیں گے وہ ہو اس سے زیادہ تکلیفوں میں کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے اس کو یہاں سے اٹھاؤ اور جنت کی فضاؤں میں ایک غوطہ دے کر لے آؤ، اسی رفتار سے جائیں گے، اور ایسے ہی آنکھ جھپکنے میں جو وقت لگتا ہے شاید اس سے بھی کھڑا کیا جائے گا، لیکن اس جنت کے جھونکوں میں آنے سے وہ راحت ایسی کہ ساری تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اس کے ذہن سے پوچھا جائے گا کہ حل مر ربی کا سمت، تکلیف کا پہنچنا تو دور کی بات ہے، تکلیف کے مناظر بھی کوئی تمہارے سامنے سے گزرے ہیں، دکھ میں گندی جگہ کو دیکھتا ہے، گندی شکل کو دیکھتا ہے، گندے ماحول کو دیکھتا ہے، انسان کو پے آنے لگتی ہے، بکائی آنے لگتی ہے، دل مقدر کیا ہوا کہ بس دل کھانے پر نہیں کر رہا، خوشی سب ختم ہو گئی۔ تو حل مر ربی کا سمت، کبھی کوئی تکلیف گزری ہے، وہ حل رأیت شدۃ قط، کبھی کوئی سختی تم نے دیکھی ہے اپنی زندگی میں، اس ایک دھوکے کی وجہ سے ایسی وہ راحت میں ہوگا کہ قسم کھا کر کہے گا ما مر بی قط، کہ اللہ کوئی تکلیف کوئی گزری ہی نہیں، اتنا میں راحت میں ہوں اور میں نے کوئی شدت دیکھی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے وہ نعمت ہدایت کی لے کر آئے ہو، اس کے بدلے میں اب ہمیشہ تمہارا اس جنت میں رہنا اور اس جنت میں نعمتیں بڑھتی ہی رہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، اور ہم پر تو مزید کی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، اور اس پر مزید کی اللہ نے حضور کی امت میں پیدا فرما کر ایمان دی، اور ایمان دے کر اللہ نے یہ علم کی نعمت عطا فرمائی، اور اس زمانے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے، اور اپنے وقت کا یہ مصرف، اس سے بڑا کوئی مصرف نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصرف تھا، اس میں نکلنے کے لیے، تو بتائیے ہمیں یہ وقت اور یہ لمحات کیسے، کس فکر میں اور کس پابندی کے ساتھ اور کس جو ہے اعمال میں ہمیں گزارنے چاہیے۔ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ قیمتی ہے کہ انسان جب یہ لمحات کا روح نکلنے لگے گی اور یہ منظر سامنے آئے گا تو کسی چیز کی تمنا، اللہ کہتا ہے انفقوا، یہ جانے ہم نے دی، صلاحیتیں ہم نے دی، ہمیں اللہ نے علم دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور خود کی امت پہ بنایا، اور یہ ماحول اللہ نے مہیا کیا، قبل اس کے کہ مہلت ختم ہو جائے کچھ کر لو نہیں،
وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من تبعی دیا ہے سارا نہیں کچھ تو لگا، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے اور وہ وقت کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ کچھ دنوں پہلے میں ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ کی اور ہدایت شاید بیان کر رہا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، تو میرے سامنے ایک آدمی اس طرح آ کے بیٹھ گیا، مجھے آیا تھا باہر سے، مجھے نظر آ کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں تھوڑا سا کچھ نقل و حرکت، کیا پتہ لگا کہ وہ بھی بیٹھا ہی تھا کہ گر گیا اور وہ پرواز کر گیا۔ موت اتنی قریب ہے، موت اتنی قریب ہے، اس کو اللہ نے بتایا نہیں کسی کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو کہ شام کو میں پا دوں گا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام اللہ نے دے دی تو یہ نہ کہ صبح کو تم جو ہے اپنے اپنے دفتروں میں، کاموں میں، مدرسوں میں اور اپنے اپنی جگہوں میں مسجد میں نماز پڑھو گے، موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا روایت تو یہ ہے، اور مجھے تو زندگی کی بے ثباتی کا اتنا یقین ہے کہ اگر دائیں طرف سلام پھیر لوں تو یقین نہیں کہ بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا، اور ایسا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ہوتا رہتا ہے نہیں ہوتا رہتا ہے، موت اتنی قریب ہے۔ اور اللہ فرما رہے کہ اس وقت کے آنے اس کا پتہ نہیں ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے جو ہم نے صلاحیتیں دی، جو زندگی دی اور جو ہے ہم نے نعمتیں دی ہیں، اس کو میرے لیے لگا لو۔ یہ زندگی اور وقت ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان، یہ اللہ نے دیا ہے، اور اس میں اللہ کے پاس کچھ لے کر جانا ہے۔ دریا بہ رہا ہے تو جو گلاس لے کر جائے گا تو دریا سے گلاس ہی لائے، گلاس میں لوٹا نہیں سما سکتا، لوٹے میں بالٹی کا پانی نہیں سما سکتا، بالٹی میں ٹب کا پانی نہیں سما سکتا، اور ٹب میں چھوٹی نہر نہیں سما سکتی، وہ تو جو انسان برتن لے کے جائے گا وہ اسی کا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، ایک اپنی امام علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز میں جو نمازی آئے تو بھائی کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے گھروں سے، کوئی ایک گلی سے ایک آیا، کوئی ایک گھر سے ایک آیا، اور ان کی طرف دیکھ کر کہ بھائیوں میں بہت پریشان ہوں، مجھے اللہ نے خیال ڈالو نے اچھی پریشانی پر اللہ نے یہ کام کھولا۔ اور میں اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، بھائیوں میں بہت پریشان ہوں، میرا دل بے چین ہے، تم سے ایک بات کہنے کو چاہتا ہوں کہ کہیے کہ آپ جن گھروں سے آئے ہیں اور نماز آپ نے پڑھی ہے، تو آپ کی یہ نماز، آپ کے گھروں کے بے نمازی، آپ کی محلوں کے بے نمازی اور آپ کی گلیوں کے بے نمازی، ان بے نمازیوں کی وجہ سے جو نحوست اور جو اللہ کی ناراضگی ہوگی، آپ کی یہ نماز ان سے تمہیں بچا نہیں سکتی، ان سے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ پہلی قوموں پر کسی دعوت نہیں تھی، میں فرض نہیں تھی، لیکن دینی غیرت ان کے ذمہ تھی، کیوں وہ غیرت ذمہ تھی کہ نہیں تھی؟ یا جبرائیل اس بستی کو اپنے پر کے نوک پر لو اور اس کو اکھاڑو، آسمانوں پر لے جاؤ اور پلٹ دو۔ اللہ نے حدیث ہے یہ سب صادق ہے۔ حضرت علیہ السلام آن کی آن میں، اے اللہ اس میں تو ایک ایسا آدمی ہے جو تیری عبادت کے لیے صادق ہے، یہ رہبانیت ہونی، ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعایتها، یہ خود انہوں نے اپنے لیے کہ بس دنیا سے لا تعلق ہے اور اوپر ایک کمرہ بنا کر اس میں رہیں گے، لوگ کھانا پینا پہنچائیں گے، انہوں نے خود رہبانی، اے اللہ لوگ کسی لمحہ بھی آپ کی یاد اور عبادت سے غافل نہیں ہے، اے جبرائیل اسی کے سر پر میرے ان بندوں کو ہلاک کر دو، کیونکہ یہ اللہ کے نافرمانی دیکھتا تھا اور اس کے چہرے پر جو ہے رنگ نہیں بدلتا تھا اور دل میں کوئی غم نہیں آتا تھا۔ یہ تبلیغ مزے کی تبلیغ نہیں تھی کہ مزے ہوں گے جناب، اچھی نیند آئے گی، اچھے کھانے ملیں گے، اچھا اکرام ہوگا۔ اور بھائی یہ تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق دونوں کا واقعہ ہے، کام کرتے ہوئے، کام کر رہے ہیں، پانی مانگا، پلانے والا بڑا ہمدرد تھا، پانی لے آیا اور اس میں شہد ملا دیا، اب ہاتھ میں لیا تو بڑے حساس سے وہ لوگ، شہد کی مہک آ گئی تو ہاتھ آگے نہ بڑھا، ہاتھ رک گیا، اور پھر جو ہے ہونٹ جو ہے وہ ہلنے لگے اور آنکھیں ڈبڈبائی اور ہچکی بن گئی، رونے لگے، کہ کیوں نہیں پی رہے؟ آپ نے تو پانی مانگا تھا، ہم نے پانی دے دیا۔ کہ بھائی وہ پانی تو دیا ہے لیکن شہد ملا کے دیا، میری پیاس پانی سے دور ہو جاتی تھی، تم نے شہد ملا کے دیا، تو کہیں میری قیامت میں اجر میں کمی نہ کر دی جائے کہ تمہیں شہد دے دیا تھا اب اتنی کمی کر دی۔ ایسے وہ آخرت والے تھے، اللہ وہ ہمیں فکر عطا فرمائے۔ معاملہ بھی آسان نہیں ہے، اور پھر اللہ نے یہاں علم کی توفیق دی، میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین،
بڑی خیر کا ارادہ کیا، اللہ نے علم دیا، تو بتائیں وہ علم پوری دنیا کی امانت ہے، ہر انسان تک پہنچ جائے، سارے انسان نیت ہماری سارے انسانوں کو ہدایت کیسے مل جائے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت کیسے مل جائے۔ تو جس کو اس کی توفیق ملی تو بتائیے کتنی بڑی خیر کا ارادہ اللہ نے ہم سے کیا، تو بھائی اس خیر سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کتنا ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور کتنا اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، بس یہ ہم نے جیسا ورن کر فرماتے تھے، ایک تو ہماری کوئی جماعت نہیں، جماعت کا لفظ بتاتا ہے کہ دوسری جماعت بھی ہے، اور دوسرا ابھی تبلیغ کا ہمارا منہ کیا ہے، تبلیغ کا ہمارا منہ کیا ہے، تبلیغ تو وہ جو ہمارے پاس تقویٰ ہو اس کی تبلیغ کریں، جو نماز ہو ہماری خوش ہو جائے اس کی تبلیغ کریں، جو توکل ہو اس کی تبلیغ کریں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو اللہ کے راستے میں یہ میدان ہے کہ جو صفات اصبر علی ما اصابک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک سل من قطعک واعط من حرمک، یہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور صبر تو سب سے پہلی صفت ہے۔ اس لیے بھائی اس وقت کو زندگی کا ہر لمحہ بڑی احتیاط سے ایمان والے نے گزارنا، اور نفس کی خلاف لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، یہ اپنی مرضی اور چاہت کو چھوڑ دینا، یہ تو ایمان کا پہلا قدم ہے۔ پھر علم کے تقاضے کیا ہیں، پھر ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، کتنی قربانی اور کتنا اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے۔ تو پھر جس اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں سال کے لیے قبول کیا اور یہ محنت کو سیکھنے کا موقع دیا، اسی سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے پرانے رذائل اور پرانی بری عادتوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیطان اور نفس کی شر سے بھی حفاظت فرمائے، اور دجالی فتنے جو پھیلے ہوئے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تقویٰ کیا ہے کہ دونوں طرف جھاڑیاں ہو اور بڑے بڑے کانٹے ہو اور بیچ میں چند راستہ ہو، اور وہ کانٹے اس کے کپڑوں میں الجھ رہے ہوں، اور کانٹے جب الجھے تو ایک ایک تار، تو اس وقت جو ہے اپنے آپ کو بچا کے اس میں سے گزرنا۔ درمیان کالے دریا تخت بندن کردائی بعد میں گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش۔ ایک تختے پر کھڑے کیا ہوا ہے اور سمندر کی موجوں میں تختہ جا رہا ہے، اور اللہ فرمانے کہ ہوشیار رہو تمہارا دامن تر نہ ہو۔ تو بھائی اس لیے ہر ایک سمجھدار ہے، ہر ایک علم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صفات بھی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نبی کی محنت کے لیے ہمیں قبول بھی فرما دے۔ اس لیے میں بڑی احتیاط اور اصول اور آداب اور جو ہے پابندی کے ساتھ وقت کو گزارنا کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنی ذات کے ساتھ پوری انسانوں کے لیے کرتے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی ایک عالم اللہ کے راستے میں، یہ نسبت جو ہمیں ساتھ لگی ہوئی ہے، تو لوگ ہمیں دیکھیں گے تو اس نسبت کی وجہ سے ہمیں کتنی احتیاط سے ہو، کیا ہم جیسے چاہیں کھانے پینے میں جناب وقت گھنٹوں لگ رہے ہیں اور گپیں ہو رہی ہیں اور مذاق ہو رہا ہے اور لیالی میں لگے ہوئے ہیں، تو لوگ بھی اس لیے سے دیکھ رہے ہیں، تو ہم کس مقام پر ہیں اور کیا اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ اس کا خیال کر کے ہم گزاریں، اس کی بھی تو پوچھو۔ تو پھر اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قبولیت کے لیے یہاں آنے کی توفیق دی، بس مانگنا ہے اللہ سے اور ڈر ڈر کر چلنا ہے۔ اب ساتھ نماز کی تیاری کریں۔